تو اچھا ایک سوال بھی تھا نا غزالہ، وہ میں نے آ گیا تھا تمہارا میسج، سن لیا تھا میں نے، تم نے ہو کے بارے میں پوچھا ہے کہ ہو اس سے پہلے کر سکتے ہیں یا سارے لطائف چل جانے کا انتظار کیا جائے؟ غزالہ اس کا جواب تو میں تمہیں دے دوں، اور اللہ خیر کرے میں تمہیں اجازت بھی دے سکتا ہوں، سرکار نے مجھے اتنے اختیارات عطا کیے، لیکن میں منع کروں گا دیے میں نے 2-3-4 کو. تم پاکستان آ جاؤ، جب بھی آ جاؤ گی میرے سامنے کرنا بیٹھ یہ جو پاکستان میں 4-5 ہیں انہیں میں نے دیے کہ وہ چاہیں تو خفی میں ہو کا ذکر کر دیا کرے. جہر تو میرے ساتھ کر لیتے نا، اور ایسے ہو کا ایسا ذکر جہر کرتے ہیں، ایسا جلالی ذکر کرتے ہیں کہ پسینے چھوٹ جاتے ہیں. یہاں تو خیر ہے کیونکہ یہاں سرکار ہیں. ہم نہیں، ہم سگے گور شاہی ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو غزالہ ابھی نہ کرو، ابھی نہ کرو، ابھی نہ کرو. ابھی تم ذکر قلب، اپنے روح کے ذکر پہ توجہ دو، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کرو اس روح کے ذکر سے جو سب سے بڑا فیض حاصل ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے نفس کا تزکیہ. وہ کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ تو نفس کا تزکیہ ہے. نفس کا تزکیہ ہوگا جو سب سے بڑی مصیبت ہے. صراط مستقیم، راہ سلوک کہہ لو، راہ فقر کہہ لو، صراط مستقیم کہہ لو. اس صراط مستقیم پر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ تیرا نفس ہے. اللہ تک پہنچنے نہیں دے گا تجھے. اور یہی اللہ پاک کا فرمان ہے، کھول لو قرآن کریم، وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تو تمہاری جانوں میں چھپا ہوا ہوں مگر تمہیں بصیرت ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے. تمہیں تیرے اور میرے درمیان نفس کا پردہ ہے، اس پردے کو ہٹا دے، پھر میں تیرا تو میرا. یہی ہے نا مطلب اس بات کا. سرکار بھی یہی فرماتے ہیں، سرکار بھی یہی فرماتے ہیں نا کہ یار ہم اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے، ہم اس وقت تک تمہارے ساتھ ہیں جب تک رحمان تمہارے اندر جاگ نہ جائے. اور رحمان اس وقت تک جاگ نہیں سکتا جب تک تیرا نفس امارہ سے لوامہ، اور لوامہ سے ملہمہ کی آخری منزلوں تک نہ پہنچ جائے، 72,000 ذکر کے آس پاس نہ پہنچ جائے. رحمان اس وقت تک جاگتا نہیں ہے. چلتا رہتا ہے پروسیس چلتا رہتا ہے. نفس ملہمہ کے بعد نفس مطمئنہ، رحمان جاگ گیا، نفس پاک ہو گیا. افلا تبصرون، میں تمہارے اندر چھپا ہوا ہوں مگر تمہیں شعور ہی نہیں. جی رحمان جاگ گیا. یہی کہا نا قرآن کریم نے، کہاں کہاں تمہیں سمجھایا اور بتایا قد افلاح من تزکا. سرکار کی تعلیم کیا ہے، سرکار کی تربیت کیا ہے؟ قد افلاح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا. یہ تعلیم ہے سرکار کی. سرکار سیدنا گور شاہی وہ فلاح پا گیا سے، قرآن کے معنی فلاح پا گیا سے کیا مطلب؟ رحمان جگ گیا اس کے اندر، وہ کامیاب ہو گیا. ہو کی جو ضربیں ہم کھیلتے ہیں، جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے یہ ذکر، جان بھی جا سکتی ہے، دھڑکن بھی رک سکتی ہے. بے شک بالکل مگر اب پیلاسی سارا ہوں سنو کی ہے جی، سنو کی سرکار ہے نا. بے شک. تو ابھی غزالہ تم قلبی ذکر، اپنے روح کے ذکر، اور ہمارے ساتھ اچھی طرح کھیلا کرو روح کی ضرورت.
نفس کے تزکیے کو سب سے زیادہ جو سوچنا چاہیے اللہ کے ایک ذاکر کو، ایک قلبی ذاکر کو، وہ اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے سوچنا چاہیے. ایسا ہی. نفس کی پاکیزگی، اس میں تیری کامیابی اور کامرانی پوشیدہ ہے. دنیا میں بھی تو کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی تو کامیاب ہو جائے. بے شک. قد افلاح من تزکا، بالکل. وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. یہ قرآن کریم میں اللہ پاک کا فرمان ہے، بے شک. اور اس فرمان کو سامنے رکھیں اور سرکار کے فرمان کو بھی سامنے رکھیں. یا ہم اس وقت تک تمہارے ساتھ ہیں جب تک رحمان تمہارے اندر جاگ نہ جائے. کیا بات. واہ. ہیں؟ لیکن سرکار کے اس فرمان کے معنی کچھ اور نہ لے لے کوئی. ہم ذرا سمجھا دیں، کیونکہ تلخ آدمی ہوں، زبان میں میری زہر بھرا ہوا ہے، اسی زہر میں شفا ہے. بے شک. درد کا درما، زہر بھی دوائی بن جاتا ہے. ایسا ہی. سرکار کے اس فرمان پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب لے لی سرکار نے، سرکار کی ذمہ داری، یا سرکار نے یہ ذمہ داری اپنے آپ پہ لی کہ رحمان جب تک تمہارے اندر جاگ نہ جائے. اس کے معنی یہ ہے کہ تم سب سے پہلے تم کرو گے ایسا ہی. کوشش، جدوجہد تم کرو گے، سچی نیت، سچے دل سے کہ مجھے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا. اس کے لیے محنت کرو گے، محفلوں میں آؤ گے، ضربی ذکر کرو گے، ذکر جہر کرو گے، ذکر جلالی کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے، سرکار کو یاد کرو گے، مدد مانگو، فوراً مدد آئے گی. بے شک. اگر نیت سچی ہے اور دل سچا ہے. ورنہ اپنی ایگو کو بھی پالتے رہو، دنیا کیا کہے گی. ہے جی، کبھی یہ بھی سوچو اللہ کیا کہے گا. اللہ کو منہ دکھانا ہے، آخر اسلام کو منہ دکھانا ہے. کبھی یہ خیال آتا ہے اندر ہے جی کہ اللہ کیا کہے گا، آخر اسلام کیا سوچیں گے، سرکار کیا سوچیں گے. سرکار نے کیسی کیسی تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کی ہمارے لیے. ہم اپنی ایگو کو پال کے بیٹھے ہوئے، نہیں میں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک انکساری، صلہ رحمی. تم جو سمجھتے ہو نا کہ شاہ صاحب پتہ نہیں اپنے آپ کیا سمجھتے ہیں، ہر وقت یہ ہمیں جھاڑتے جھنکاتے رہتے، یہ میری صلہ رحمی ہے، یہ تربیت ہے مجھے ملی ہے جو سرکار کے مکتب سے. بے شک. میں تمہارے نفسوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں تو میں نے تم پر ظلم کیا، اور تمہارے نفوس کو میں ٹھوکریں مار مار کے راہ راست پر لاؤں تو اسے صلہ رحمی کہتے ہیں. بے شک. بے شک. کوئی نہیں اس زمانے میں، آج کے زمانے میں 2023 تو ایک پیر، ایک میں تو پیر بھی نہیں ہوں، میں تو سگے غور شاہی ہوں، لیکن یہ سرکار بادشاہ ہیں، سرکار سیدنا غور شاہی. کیا بات. حضور غوث پاک چور کو قطب بنا دیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی اصحاب کہف کتے کو قطمیر بنا کر جنت کی طرف روانہ کر دیں، تو جو سرکار کی نسبت اور نظر میں ہو وہ کیا بنے گا، وہ کیا بنے گا. تم کیا سمجھتے ہو سرکار کو؟ وہ جس کو جو چاہیں بنا دے سرکار. بے شک. یہ بہت ابتدائی، سرکار کے ابتدائی فرمودات میں ہے یہ کہ یار ہم مرید بنانے نہیں آئے، ہم پیر بنانے آئے، ہم ولی بنانے آئے. اور بار بار ہے یہ فرمان سرکار کا. بھائی دائرہ ولایت میں کون قدم رکھتا ہے؟ دائرہ ولایت میں وہ قدم رکھتا ہے جس کا قلب اللہ سے جاری ہو جاتا ہے. آج اس نے دائرہ ولایت میں قدم رکھ دیا. بے شک. اور سرکار کا فرمان، یار ہم مرید بنانے نہیں آئے، ہم پیر بنانے آئے، بے شک. ہم ولی بنانے آئے. بے شک. کیوں جی؟ بے شک. بالکل. لیکن
عزت ان کی ساری سرکار کے دربار میں، سرکار کی بارگاہ میں، سرکار ہم آپ کے در کے کتے ہیں، حق ہے بے شک بس عزم و ہمت، استقامت کہ ہم اپنی وفاداری، اپنی محبت اور مودت پر آپ کے ساتھ، پنجتن پاک کے ساتھ، آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی محبت اور مودت اور وفاداری کے ساتھ کھڑے رہے، ہمارے پایہ استقامت میں لغزش نہ آ جائے۔ آمین آمین اس سب کے لیے سرکار ہم آپ کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں، آپ عطا کریں گے یہ طاقت، یہ قوت تو ہمیں ملے گی، ورنہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے سرکار، پانی کا بلبلا بے شک جی۔ بے شک تو یہ ساری باتیں یاد رکھیں، بات غزالہ سے ہو رہی ہے، انشاءاللہ گزارا سے ہوگی تو غزالہ تم چھوڑو یار، میں 39 ایئرس میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، ایک یہ نیت کر لو کہ مجھے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، اسے پاکیزہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سرکار کی کیا بات ہے اس تصویر کو اتنا دیکھو، تکے جا تک جا روان تنو، کیا تکے جا، اتنا تکے جا، اتنا تکے جا، اتنا دکھا کر بیٹھ جایا کر آدھے آدھے ایک گھنٹے کے لیے اس کے سامنے، اتنا دیکھ اسے کہ تیری آنکھوں میں، جب تو آنکھیں بھی بند کرے تو اس وقت بھی سرکار کا تصور تیری آنکھوں میں ہو، کیا بات کچھ وقت پریکٹس کے بعد پھر یہی تصور جو آنکھوں میں اترا سرکار کا، یہ تیرے دل کی طرف روانہ ہو جائے بے گا، شک تیرے دل میں اترنا شروع ہو جائے گا، اور ایک ایسا وقت آئے گا، بہت جلدی ایک ایسا وقت آئے گا کہ سرکار کی یہ تصویر تیرے دل پر نقش ہو جائے گی، حق ہے واہ انشاءاللہ جی۔ کیا بے بات شک بے شک نفس کا تزکیہ ہو گیا، سرکار کی تصویر کیا بات تیرے دل پر نقش ہو گئی، اب کیا کرے گا ہوگا ذکر کر کے، اب کیا کرے گا تو اللہ ہو کر کے اور لطائف کر کے اور یہ سب کر کے، واہ اب سرکار جانے، سرکار کا کام جانے، بے شک ہائے ہائے، سرکار کو خوب راضی کرنا آتا ہے، بے شک آقا اسلام کو بھی، نالے کائنات علی پاک اللہ پاک، ہائے ہائے، کیا بات سرکار خوب جانتے ہیں، بادشاہ ہے میری، بے شک جو جی۔ کیا بے بات شک بالکل تو غزالہ اس میں آؤ، کیا اور یہ جو ہو رہی ہیں نا پاکستان میں یہ محفلیں، کراچی میں ہم یہاں بیٹھ کے، اللہ پاک نے توفیق دی، سرکار نے ڈیوٹی دی، جی آقا اسلام نے شفقت عطا فرمائی، پنجتن پاک کا سایہ ہے سر پہ، بے شک ہم جو یہ ڈیوٹی اسے نعمت سمجھو، اسے نعمت سمجھو کہ کوئی ہے دنیا میں ایسا جو ہمیں قد افلاح من تزکا کی طرف آوازیں دیتا ہے، اللہ پاک کا فرمان، وہ فلاح پا گیا، وہ فلاح پا گیا، وہ فلاح پا گیا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ بے شک قرآن کریم ہے کوئی ایسا ایک دنیا میں جو ہمیں آوازیں دے رہا ہے، وہ فلاح پا گیا، ورنہ دیکھ لو آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، لیکن یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے، نفس کو تو بعد میں پاک کریں گے، پہلے اس کمینے پن سے تو باہر آ جائیں ہم۔ میں ایگو کیا ہے، انسان کی ایگو کیا ہے؟ انا پرستی، بے جان ناجائز انا پرستی، حرام۔ ایگو کیا ہے؟ میں، لعنت ہو تم پر، میں۔ ادھر سمندر ہے، پوری دنیا کے لیے 71% سمندر ہے، پوری دنیا میں 29% خشکی ہے، ایک چھال بھی لی نا اگر سمندر نے، ایک دفعہ بل کھایا سمندر نے تو پتہ بھی نہیں چلے گا دنیا کہاں گئی، پوری دنیا کہاں گئی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ زمین
یہ سمندر کی بات ہوئی، زمین زلزلے منتظر ہیں، زلزلے، ٹھیک ہے جی، آسمان، بجلیاں، آندھیاں، خدا سے لڑو گے، اللہ سے لڑو گے. انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، لیکن یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے، یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے. چلو دیکھتے ہو، دیکھتے ہو.